کے مطابق ہے. جی ہاں جی ایسے صاحب. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوشچن اور ہم نے نہیں کرنا ہے آج؟ نہیں جی میں سر کوشچن اور جاری ہے. چلو یہ ٹائم جو ہے سارا اس میں کمزین ہو رہا ہے. سر بڑے ادب کے ساتھ پلیز سر میں نے ایک بڑا سیدھا اور سادہ سوال کیا تھا کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 73 میں میڈم آپ تھوڑا پلیز میں تھوڑا سی لے لوں بات کروں نا پلیز. سر پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 73 میں بہت سیدھی اور سادہ انگریزی زبان کے اندر لکھا گیا ہے notwithstanding anything contained in article 70 a money bill shall originate in national assembly. will نہیں ہے کہ آپ اس کو آرڈیننس بھی لا سکتے ہیں یا یہاں پہ بھی لا سکتے ہیں. shall ایشو کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا بل ہوگا جس کا تعلق مالیاتی معاملے سے ہوگا it shall originate in this house. اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہے. اور یہ بات بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کا وتیرہ ہے کہ جو سوال کیا جائے وہ جی پچھلے یہ ہوا پچھلا یہ ہوا پچھلا یہ ہوا. ایس آر او کا جو کلچر ہے وہ ہماری ہی حکومت نے الحمدللہ ختم کیا تھا اور ہم نے اس کو پابندی لگائی تھی کہ ایس آر او کے ذریعے کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. اب میری گزارش اتنی ہے کہ یہاں پر واضح لکھا ہے کہ منی بل شیل اوریجنیٹ ہیئر. اگر اس کی کوئی اور شکل پرمیسبل ہوتی تو یہ علیحدہ سے تخصیص کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پروسیجر وتھ ریسپیکٹ ٹو منی بلز یہاں پر اس کو علیحدہ مینشن کر کے آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرنے کا بھی دروازہ بند کر دیا گیا ہے اور کوئی اور طریقہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. پاکستان کے عوام پر کسی قسم کا ٹیکس لگانا ہو اس ٹیکس کی ریمیشن کرنی ہو کسی قسم کی تبدیلی کرنی ہو اس کی تجویز کی منظوری یہ ہاؤس دے سکتا ہے. اور اس ہاؤس کے علاوہ نہ ایوان صدر کے پاس یہ اختیار ہے نہ وزیر خزانہ کے پاس اختیار ہے نہ ایف بی آر کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی قسم کے ٹیکسیشن کے سٹرکچر سے رد و بدل کرے. اب آپ یہ دیکھیے اتنا بڑا مقدس ایوان ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں بابر اعوان صاحب کا احترام کے ساتھ یہ کہوں گا کہ انہوں نے جتنی گفتگو کی آپ کو جناب اسپیکر اور اس ایوان کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے. جو انہوں نے آرٹیکل 70 پڑھا ہے that relates to simple legislation اس کا اس سے تعلق نہیں ہے منی بل سے. یہاں پہ منی بل کے لیے علیحدہ ذکر کیا گیا ہے کہ منی بل جس میں کسی قسم کا مالیاتی معاملہ ہوگا اسے کیسے کیا جائے گا. اور جب یہاں پر shall کا لفظ لگا دیا گیا it shall originate in this house تو پھر آرڈیننس سے بھی دنیا کی کوئی طاقت نہیں لا سکتی. جناب اسپیکر یہ آپ کے اختیار کا میں سوال کر رہا ہوں. یہ آپ اس ایوان کے اختیارات کے امین ہیں. یو آر کسٹوڈین آف دس ہاؤس. آپ نے اس آئین کے اندر اس ایوان کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے. تاریخ کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں. تاریخ ریکارڈ ہو رہی ہے کہ کیا اسپیکر قومی اسمبلی آئین میں جو اس ایوان کے اختیارات دیے گئے تھے ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا یا جو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کے اوپر آنکھیں بند کر لی تھیں. جناب آئی سی کہ رولنگ فرام یو مسٹ گیو اے رولنگ دیٹ اینی منی بل شیل بی پریزنٹڈ ٹو دس ہاؤس اور آرڈیننس کو فوری طور پہ واپس لیا جائے. آرٹیکل 89 کے تحت ٹیکس کے بارے میں یعنی اگر منی سے متعلق کوئی آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے تو اسے صرف اور صرف اسمبلی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یعنی جن کا تعلق آرٹیکل 73 کی 2 کلاس سے ریلیٹ کرے گا جس کا مطلب ہے کہ آرڈیننس جاری کیا جا سکتا ہے. اس لیے میں آپ کو میں تھوڑا پلیز اس لیے آئین کے آرٹیکل 89 کے کلاس 2 کی پیراگراف 9 کے سب 1 میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ صرف اسمبلی میں رکھا جائے گا. میں آپ کو پڑھ لیتا ہوں تھوڑا. جی before the National Assembly if it contains provisions dealing with any of matters specified in the class 2 of article 73 and shall stand repealed at the expiration of 120 days from its promulgation or it before the expiration of date period a resolution disapproving
it is passed by the assembly upon the passing of date resolution. تو یہ آپ کے لیے میں نے پڑھ لیا ہے اور یہ پیش کیا جا سکتا ہے جی آپ بولے جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی احسان اقبال صاحب. جناب اسپیکر میں آپ کو ادب سے یہ کہوں گا دیکھیے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی عدالتیں بارہا یہ کہہ چکی ہیں کہ اس ملک کی پارلیمنٹ کو پارلیمانی معاملات کو اپنے اندر بہتر طور پہ حل کرنا چاہیے. ہم نہیں چاہتے احسان اقبال صاحب میں نے اس کے اوپر ہم نہیں چاہتے ایک منٹ جناب اسپیکر ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے اس چیئر سے کوئی ایسی رولنگ آئے کہ جس کو ہمیں عدالت کے سامنے لے کے جانا پڑے اور کل کو عدالت کو اسے سٹرائک ڈاؤن کرنا پڑے. یہ اس ایوان کی توہین ہوگی. آپ سے میرا میں نے آئین پڑھا ہے جسٹ ون منٹ پلیز میں نے آئین آپ کے سامنے پڑھا ہے آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو چیلنج کرے جسی بھی آپ اس لیول پہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں. میں نے آئین کے مطابق آپ کو کیا جی. جناب اسپیکر میں آپ کے سامنے آئین پڑھتا ہوں میں بھی آپ کے سامنے کوئی الف لیلا کی کتاب نہیں پڑھ رہا آئین کی کتاب سے ہی پڑھ رہا ہوں جی. پڑھے سر پلیز آرٹیکل بابر رحمان صاحب آپ تھوڑا اسٹڈی کر لیں آپس میں تھوڑا وہ دیکھ لیجیے. آرٹیکل 73 ایک منٹ یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے میں اس پہ لیگل ڈسکشن کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ ہاؤس کو پتہ چلے کہ ہاؤس کی کیا اس کے اوپر جی پلیز. سر دیکھیے آرٹیکل 73(1) کے اندر میں پھر دوہراؤں گا جب لکھا ہے فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے وہ لکھ سکتے تھے کہ ول nothing notwithstanding anything contained in article 70 a money bill shall originate in the National Assembly. جب جناب شیل کا لفظ استعمال آتا ہے تو ہر قسم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے صرف ایک اور صرف ایک راستہ ہوتا ہے کہ اس کو اسی متعین طریقے سے کرنا ہوتا ہے جہاں شیل کے ذریعے اسپیسیفائی کیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر منی بل ہوگا تو وہ واحد اس کا راستہ یہ ہے کہ اس اسمبلی سے وہ اوریجنیٹ کرے گا. جہاں تک آرڈیننس کا جو 89 کا یہ بار بار پڑھے ہیں وہ جو پروویژن آف کانسٹیٹیوشن ہے وہ جنرل حالات میں ایک جنرل آرڈیننس جاری کرنے کی ہے جیسے کہ آرٹیکل 70 میں بل نافذ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کسی بھی ایوان سے یا سینٹ سے یا نیشنل اسمبلی سے کیا جا سکتا ہے. تو آرٹیکل 89 کو آرٹیکل 70 کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسے آرٹیکل 70 میں ایک جنرل لیجسلیشن کا راستہ بتایا گیا ہے اسی طرح آرٹیکل 89 میں ایک جنرل آرڈیننس جاری کرنے کا راستہ بتایا گیا ہے. لیکن مالیاتی معاملے میں آرٹیکل 73 کے ذریعے دروازہ بند کر دیا گیا ہے کہ کوئی اور طریقہ قابل عمل نافذ عمل نہیں ہوگا ماں سوائے اس ایوان کی اختیار کے کہ یہاں کے ممبروں کی منظوری سے ٹیکسوں میں یا مالیاتی کسی قسم میڈم اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو بتا دیں پلیز. آپ کے پاس اگر کوئی آپ بتا دیں پلیز ادھر مائک پہ بتا دیں پلیز مائک پہ بتا دیں پلیز جسٹ ون منٹ تھوڑا اس کے میں کرتا ہوں آج میں اس پہ ڈیبیٹ کرتا ہوں ڈونٹ یو وری پلیز میڈم پلیز ڈاکٹر شیرین مزاری پلیز. اسپیکر صاحب میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو بار بار شال کہہ رہے ہیں it means it shall originate in the assembly not in the senate. It doesn't say کہ ordinance نہیں آپ لے کر سکتے. He's deliberately confusing the legal issues by going on saying shall. Yes, it shall start here not in the senate. That's all it means. علی محمد خان پلیز علی محمد خان سر اس کے بعد پلیز 2 منٹس پلیز جی علی محمد خان صاحب پلیز. سر میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہاں یہ ایوان جس کام کے لیے آج یہاں پہ وہ ہو رہا ہے ایک لیگل پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے اس کا جواب بابر اعوان صاحب نے اپنے طریقے سے دیا ہے اور انہوں نے دوبارہ وہی لیگل پوائنٹ دوبارہ اٹھایا جس کے جواب میں میڈم مزاری نے بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی سمپل ہے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے لیکن شاید ہمارے محترم احسن صاحب کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. جو بات میڈم مزاری نے کی ہے میں اسی کو ایلیبریٹ کرنا چاہتا تھا. ایشو سر یہ ہے پاکستان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا یہ ایک مصممہ اصول ہے کہ جو عوام سے ڈائریکٹلی ووٹ لے کے آتے ہیں وہ ایوان اس کے پاس دو انفرادی خصوصیات ہوں گی. نمبر 1 قائد ایوان یعنی ملک کا وزیر اعظم اس ہاؤس سے ہوگا. نمبر 2
منی بلز وہاں سے اوریجنیٹ ہوں گے. یہ جو بات یہاں پہ محترم احسن اقبال صاحب نے جناب اسپیکر صاحب کی ہے, یہ کمپیرزن یہاں پہ قومی اسمبلی اور آرڈیننس کا نہیں ہے. یہ صرف یہ واضح کیا گیا ہے کہ منی بلز ایوان زیریں سے اوریجنیٹ ہوں گے, ایوان بالا سے نہیں ہوں گے, اور اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ سینٹ آف پاکستان سے جو ایوان بالا ہے وہاں سے ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ جو انہوں نے یہاں پڑھا ہے میں اس کو پڑھتا ہوں اور پھر میں آرٹیکل 89 سے آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں کہ جو ہماری حکومت نے کیا ہے وہ 100% صحیح کیا ہے, اور یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ماضی میں ان کی حکومتوں نے یا پیپلز پارٹی نے نہیں کیا, انہوں نے بھی کیا تھا اور وہ آئین کے مطابق ٹھیک تھا. وہ میں پڑھ دیتا ہوں. آرٹیکل 73 سب آرٹیکل 1 سے جہاں سے احسن صاحب نے پڑھا ہے اسی کو دوبارہ پڑھتے ہیں. صرف دیکھنے کا فرق ہے, وہ آدھا گلاس خالی دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو آدھا گلاس بھرا ہوا دکھاؤں گا. Notwithstanding anything contained in Article 70 جس میں منی بلز کا ادھر ذکر نہیں ہے, وہ اشارہ ان کا ٹھیک ہے. A money bill shall originate in the National Assembly. یہ اب اس کو آگے 89 تک جا کے پڑھتے ہیں, پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا. آرٹیکل 89 سب آرٹیکل 2 پڑھتے ہیں اور بالکل 1 سیکنڈ میں کلیئر ہوگا. وہ کیا ہے؟ An ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of Majlis Shura and shall be subject to the like restriction as power of Majlis Shura to make law, but every such ordinance shall be laid. آگے طریقہ کار ہے اس میں. اب آرٹیکل 89 کا سب آرٹیکل 2 آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آرڈیننس ہر وہ کام کر سکتا ہے جو مجلس شورا کر سکتی ہے. تو یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی, یہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی کہ منی بل کے آرڈیننس سے آ سکتا ہے یا نہیں. اب وضاحت آرٹیکل 73 میں ہے کہ منی بل کی حد تک ایوان زیری ہے, باقی کوئی بھی بل کہیں سے بھی آ سکتا ہے, اوپر سے بھی اور نیچے ایوان زیری ایوان بالا دونوں سے آ سکتا ہے. جی راجہ صاحب پلیز. جی جی احسن اقبال صاحب لمانی جو ہے لیگل معاملہ بتا رہے ہیں. میں ان سے ایک معصومانہ سا سادہ سا سوال کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جو تشریح کی ہے اس کے مطابق تو پاکستان کا بجٹ بھی آرڈیننس کے ذریعے نافذ ہو سکتا ہے. یعنی کہ جو تشریح یہ فرما رہے ہیں, ہم جناب اسپیکر کئی ہفتوں یہاں بیٹھتے ہیں, صبح سے شام تک ایک منسٹری کے بل کو گرانٹ کو دیکھتے ہیں, اس کی منظوری دیتے ہیں, کٹ موشنز لاتے ہیں. اگر یہ اتنا ہی سادہ معاملہ ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے آپ کسی قسم کی لیجسلیشن کر سکتے ہیں انکلوڈنگ منی بل, تو پھر کیا ضرورت ہے آرڈیننس کے ذریعے جب دل